السلام علیکم لیوز، میں ہوں حارث اعظمی، پروفیشنل اسٹرالوجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑی اہم خبریں لے کر۔ لیو اپنی صلاحیتوں میں غیر معمولی طاقت کے مالک، لیڈر، ڈیسیجن میکر، کیپٹن، بریو اور ٹاپ نمبرز پر رہنے کے عادی۔ اگر یہ سب انر کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرلی بہت سٹرونگ بنایا ہے، صلاحیتیں بڑی طاقتور دی ہیں، اور اگر انہیں آؤٹر سورسز بھی جیسے ٹائم، وقت بہار انہیں سپورٹ کر دے، ریسورسز انہیں سپورٹ کر دیں، تو پھر ان کی ترقی ایک دم سے اوپر جاتی ہے۔ اور میں آج یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں پروفیشنل سرٹیفکیشن کہ دس از اے ٹائم فار دا ٹیک آف فار لیوز۔ ماضی سے سبق سیکھنے کے جتنے مواقع آپ کو ملے وہ اس سیزن میں آپ کیش کریے، اپنے نقصانات کو ریکور کریے، نئے کاموں کا آغاز کریے، خراب کاموں کو صحیح کرنے کی کوشش کریے، غیر منافع بخش کاموں کو منافع میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریے۔ یہ سارے ایفرٹس آپ کے ضائع نہیں جائیں گے، یہ ٹائم بہت اچھا ہے کسی بھی معاملے کو سلجھانے کے لیے، لیکن آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی، سہارے ڈھونڈنے سے ذرا گریز کریں۔ لگژریز اختیار کی جا سکتی ہیں، جیسے چھوٹا گھر تھا بڑے گھر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، چھوٹی گاڑی تھی یا گاڑی نہیں تھی تو بڑی گاڑی لی جا سکتی ہے یا نئی گاڑی لی جا سکتی ہے۔ اس سے 1 to 1 ریلیشنز میں بھی بہتری آئے گی۔ جب آپ سکسیسفل ہوتے ہیں تو آپ کا وے آف لیونگ ہی بدل جاتا ہے، وے آف اسپیکنگ بدل جاتا ہے، گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کامیاب لوگوں کو جب آپ بات کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ ان کا طریقہ ہی الگ ہوگا۔ سو لیو اس وقت کامیاب ترین سچویشنز پر چل رہے ہیں، وقت انہیں سپورٹ کر رہا ہے، صلاحیتیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب جو اس وقت کی کنڈیشن ہے پلانٹس کی، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اگر اس جو میں کنڈیشن بیان کرنے لگا ہوں، اگر کوئی عقل مند ہو، اگر کوئی اچھا پلان کرنے والا ہو، تو وہ اس وقت ان کنڈیشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے اس وقت جوپیٹر از ان 5th ہاؤس۔ 5th ہاؤس از اے ہاؤس آف پلاننگ، 5th ہاؤس از اے ہاؤس آف مشنز آف لائف، جس میں آپ کی دلچسپی بنتی ہے، اور جوپیٹر ادھر ہے، میگنیفائی کر دے گا سب چیزوں کو، پلان بہت سٹرونگ بنیں گے، افیکٹو بنیں گے اولاد کی ویلفیئر کے لیے، گھر کی تزئین و آرائش کے لیے، اور گھر کی بہتری کے لیے، لگژریز کے لیے۔ سو جوپیٹر از دیئر فار ایٹ لیسٹ 1 year۔ ہم لوگ ہفتہ وار بیان کریں کیونکہ جوپیٹر کے انڈر سے دیگر ستارے جب گزرتے ہیں تو پیشن گوئیاں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ اپنی پیشن گوئی دے رہا ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ہم لوگ ہر ہفتے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جوپیٹر از اے میگنیفائنگ سٹار، اور یہ لیوز کے لیے 5ویں گھر میں ہے۔ وینس از ان 3rd ہاؤس، دا ہاؤس آف فیملی، دا ہاؤس آف عزیز و اقارب، دوست احباب، سراؤنڈنگ، امپلائیز، باس، یہ سب سراؤنڈنگ میں آتے ہیں، اور وہاں پر وینس ہونا ان سب کے ساتھ مٹھاس پیدا کر دے گا، ٹھہراؤ، پیار، کشیدگی کم ہوگی، ناراضگی کم ہوگی۔ جاب پیشہ لیوز جو اپنے کام کی جگہ پر کچھ ٹینشن، کچھ سختی محسوس کر رہے تھے، امید کرتا ہوں کہ وینس کی اس پوزیشن کی وجہ سے وہ سختی، وہ ہجان، وہ ٹربل، وہ اریٹیشن ریکور ہوگی۔ اپنے بزنس کو شروع کرنے کے لیے یا سیلف امپلائمنٹ شپ، جو چھوٹے بزنس ہیں یا بڑے بزنس، اس کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے۔ اولاد کی بھلائی کے لیے بھی اسی وقت ٹائم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک خبر پچھلے ہفتے بھی دی تھی، میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں پہلے صرف بتانے کے لیے کہ جس آسٹرولوجیکل میتھڈ سے اولاد کی خوشیاں میسر آتی ہیں، مطلب بے اولاد جو لوگ ہوتے ہیں، اولاد حاصل ہوتی ہے، وہ جس سیزن میں ہوتی ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوتی ہے تو وہ جوپیٹر کے 5ویں گھر میں ہونے سے ہی ہوتی ہے، اور جوپیٹر اس وقت 5ویں گھر میں ہے، تو بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی کچھ خوشخبری میسر آ سکتی ہے۔ لوگوں کو بات سمجھانے میں آسانی محسوس کریں گے، تو آپ کے ہاں بات کرنے کے رویے بڑے کاؤنٹ ہوں گے۔ اس وقت آپ کی جو بات کرنے کا انداز ہے نا، اس میں بڑی جادوئی، بڑی میجیکل امپیکٹس آئیں گے، تو سامنے والے سے بات کرتے ہوئے بھی خوب مزہ بھی آئے گا اور اپنی بات بھی بنوا لیں گے۔ فیصلوں کو ہاف ہارٹیڈلی نہیں کرنا، بس یہ نیگیٹو نیوز ہے، ہاف ہارٹیڈ۔ یہ سن کمزور ہے آپ کا، سردیوں میں کمزور رہے گا، سو فائر نیچر کے تینوں ستاروں کو فیصلہ کرنے میں پرابلم ہوگی۔ جوپیٹر بچ جائے، وہ سیجیٹیریس بچ جائے گا، کیونکہ ان کے ہاں تو جوپیٹر پہلے ہی گھر میں ہے، اسینڈنٹ پر ہے، تو بڑا فائدہ ہوگا۔ بٹ ایریز اور لیو فائر نیچر کے 2 ستارے رہ جائیں گے، ان کا جو سن ہے وہ ویک ہے، تو فیصلہ کرنے میں، ڈیسیجن میں کمی آئے گی۔ مستقل مزاجی کو بھی بڑھانے میں تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی، چیزوں کو فوکس کرنے کے لیے، صحیح انداز سے سمجھنے کے لیے، ایک پوائنٹ پر اپنی توجہ رکھنے کے لیے، اس کے لیے بھی تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔
اور صحت کی خرابی کا بھی تھوڑا سا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحت کی خرابی کو اوور کم کرنے کے لیے، یا یہ جو فوکسنگ ڈسیبلٹیز ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے، یا اپنے اندر وہ جو ایک فیصلے کی کمزوری ہے، ڈیسیجن کی کمزوری ہے، اس کو ریکور کرنے کے لیے اگر آپ کو لگے کہ ہم خود نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر روبی ضرور پہن لیجیے۔ روبی آپ کے لیے آئیڈل رہے گا۔ ایمرلڈ بھی پہن سکتے ہیں، دونوں آپ کے لیے اوکے۔ روبی اس وقت پہنے جب صحت خراب ہے، ایمرلڈ اس وقت پہنے اگر آپ کو فیصلے کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ دونوں 8 کیرٹ پہنے، دونوں میں سے کوئی ایک 8 کیرٹ پہنے تو آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ امید کرتا ہوں اس ہفتے کی اتنی بڑی انفارمیشن سے آپ اس ہفتے کو بھرپور انداز سے، کامیابی سے، صحیح طرح کے فیصلے لیتے ہوئے گزاریں گے۔ جو لوگ رشتہ داری کی خوشیاں یا ان کے لیے کچھ بیس بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے، وہ بھی اپنی خوشیاں حاصل کر جائیں گے۔ چھوٹی سی کمی 1-2 سیکٹرز میں تھی، وہ میں نے بیان کر دی۔ فیصلے کرنے میں کمی آئے گی، فوکسنگ اسکلز ڈسٹرب ہوں گی، کنسنٹریشن میں کمی آئے گی، اس کو پھر آپ روبی یا ایمرلڈ سے ریکور کر سکتے ہیں۔ دونوں فرینڈلی سٹونز ہیں۔ اوورآل تو میں نے ڈسکس کر دیا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو منڈے کو ہم لوگ لائیو سیشن تو کریں گے، اس میں آپ اپنے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے کال کر لیجیے گا۔ لیکن ہم جب لائیو آئیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا، اور نوٹیفیکیشن اسی کو آئے گا جو آج چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں۔ تو چینل کو جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ منڈے رات 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔